بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا، میرے ساتھ میرے ساتھی بھی تھے۔ جب ہم کوفہ پہنچے تو میں کوفہ کے بازاروں میں ضروریت سفر خریدنے کے لیے گھوم رہا تھا کہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک ویران سی جگہ میں ایک خچر مرا ہوا تھا اور ایک عورت جس کے کپڑے بہت پرانے بوسیدہ تھے چاقو لیے ہوئے اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر ایک زنبیل میں رکھ رہی تھی۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ مردار گوشت لے جا رہی ہے، اس پر سکوت ہرگز نہیں کرنا چاہیے، شاید یہ عورت لوگوں کو یہی پکا کر کھلاتی ہو۔ سو میں چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا اس طرح کہ وہ مجھے نہ دیکھے۔ وہ عورت ایک بڑے مکان میں پہنچی جس کا دروازہ بھی اونچا تھا۔ اس نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ اس عورت نے بولا، دروازہ کھولو، میں بدحال ہوں۔ دروازہ کھولا گیا اور گھر میں 4 لڑکیاں نظر آئیں جن کے چہرے سے بدحالی اور مصیبت کے آثار ظاہر عورت ہے۔ وہ عورت اندر آ گئی اور زنبیل ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی۔ میں کواڑوں کی درزوں سے جھانک رہا تھا، میں نے دیکھا اندر سے گھر بالکل برباد اور خالی تھا۔ اس عورت نے روتے ہوئے لڑکیوں سے کہا، اس گوشت کو پکا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ لڑکیاں گوشت کاٹ کاٹ کر اس کو آگ پر بھوننے لگیں۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ میں نے باہر سے آواز دی، اے اللہ کی بندی، اللہ کے واسطے اس گوشت کو نہ کھا۔ وہ کہنے لگی، تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں ایک پردیسی ہوں۔ اس نے جواب دیا، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ 3 سال سے نہ ہمارا کوئی معین ہے اور نہ کوئی مددگار ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، مجوسیوں کے ایک فرقہ کے سوا مردار کا کھانا کسی مذہب میں جائز نہیں۔ وہ عورت کہنے لگی، ہم خاندان نبوت کے شریف سید ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ بڑا شریف آدمی تھا، وہ اپنے ہی جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن نوبت نہ آئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ جو ترکہ اس نے چھوڑا تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں، لیکن اضطرار میں جائز ہوتا ہے۔ ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کے حالات سن کر میں بے چین ہو گیا اور اپنے ساتھیوں سے آ کر کہا، میرا تو حج کا ارادہ نہیں رہا۔ سب نے سمجھایا لیکن میں نے کسی کی نہیں سنی۔ میں نے اپنے کپڑے اور آرام کی چادریں اور جو سامان میرے ساتھ تھا وہ سب لیا اور نقد 600 درم تھے وہ لیے اور ان میں سے 100 درم کا آٹا خریدا اور باقی درم آٹے میں چھپا کر اس بڑھیا کے گھر پہنچا اور یہ سب سامان اور آٹا وغیرہ اس کو دے دیا۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور کہنے لگی، اے ابن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے اور تجھے حج کا ثواب عطا کرے اور اپنی جنت میں تجھے جگہ عطا فرمائے اور ایسا بدل عطا فرمائے جو تجھے بھی زہر ہو جائے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حج کا قافلہ روانہ ہو گیا۔ میں ان کے استقبال کے لیے کوفہ ہی رکا رہا تاکہ ان سے اپنے لیے دعا بھی کرواؤں۔ جب حجاج کا قافلہ میری آنکھوں کے سامنے گزرا تو مجھے اپنے حج سے محروم رہ جانے پر بہت افسوس ہوا اور رائن سے میرے آنسو نکل آئے۔ جب میں ان سے ملا تو میں نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول کرے اور تمہارے اخراجات کا تمہیں بدلہ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ کیسی دعا ہے؟ میں نے کہا، اس شخص کی دعا جو دروازہ تک کی حج سے محروم ہو۔ وہ کہنے لگے، بڑے تعجب کی بات ہے، اب تو اس سے بھی انکار کرتا ہے کہ تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہ تھا، تو نے ہمارے ساتھ رمی جمرات نہیں کیا، تو نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے۔ میں نے اپنے دل میں سوچنے لگا، یہ اللہ کا لطف ہے۔ اتنے میں میرے شہر کے حجیوں کا قافلہ آ گیا۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہاری صحیح مشکور فرمائے، تمہارا حج قبول فرمائے۔ وہ بھی کہنے لگے، تو ہمارے ساتھ عرفات میں نہیں تھا، رمی جمرات نہیں کی، تو نے ہمارے ساتھ، اب تو انکار کر رہا ہے۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا، بھائی انکار کیوں کرتے ہو؟ تم ہمارے ساتھ مکہ مکرمہ میں نہیں تھے یا مدینہ منورہ میں نہیں تھے جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کی قبر اطہر کی زیارت کر کے باب جبرائیل علیہ السلام سے باہر کو آ رہے تھے۔ اس وقت اجدام کی کثرت کی وجہ سے تم نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی تھی جس کی مہر پہ لکھا ہوا ہے، من عاملنا ربحا، جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کرتا ہے۔ اس نے کہا، یہ لو اپنی تھیلی واپس۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس تھیلی کو کبھی اس سے پہلے دیکھا بھی نہ تھا۔ اس کو لے کر میں گھر واپس آیا، عشاء کی نماز پڑھی، اپنا وظیفہ پورا کیا، اسی سوچ میں جاگتا رہا کہ آخر یہ قصہ کیا ہے۔ اسی کشمکش میں میری آنکھ لگ گئی تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے؟ تو مانتا ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب تو نے اس عورت پر جو میری اولاد میں سے تھی خرچ کیا اور اپنا حج کا ارادہ ملتوی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نعم و بدل تجھے عطا فرمایا۔ اللہ نے ایک فرشتہ تیری صورت بنا کر اس کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں تجھے یہ عوض دی کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار اشرفیاں عطا کیں۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں سو کر اٹھا تو اس تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں 600 اشرفیاں موجود تھیں۔